ام سلمہ کے نکاح کی بہت سی حکمتیں بھی محدثین نے بیان کی ہیں کہ ام سلمہ سے نکاح کرنے کی وجہ کیا تھی۔ ایک تو سب سے بڑی جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ تھی کہ وہ بنو مخزوم کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ خاندان بہت زیادہ تھا، اور یہ ہوا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو عزت دی، ان کے ساتھ نکاح کیا، تو بنو مخزوم نے کہا یہ تو ہمارا داماد بن گیا ہے، اور ان کی دشمنی میں حقیقت میں بھی کمی آئی۔ لیکن یہ اکلوتی وجہ نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ سے جو نکاح کی وجوہات ہیں، ان میں محدثین یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کے، ازواجی زندگی کے جو واقعات بتلانے مقصود تھے، ان کے لیے اللہ نے ان دو عورتوں کا انتخاب کیا تھا، ایک ام سلمہ کا اور ایک حضرت عائشہ کا، اور انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لمبی عمر بھی ملی۔ حضرت ام سلمہ 60 ہجری تک زندہ رہی، حضرت عائشہ بھی لمبی عمر تک زندہ رہی، اور ان کے ساتھ جو نکاح کی غرض و غایت تھی وہ یہ تھی کہ صحابہ کے مابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی عبادات، کچھ عبادات رسول اللہ ظاہر گھر بھی کیا کرتے تھے، پھر غسل طہارت کے مسائل امت کے لیے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچنے تھے امت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو بیویوں کا انتخاب کیا تھا کہ یہ فقیہ تھی، یہ ذہین تھی، باقی بھی تھی، لیکن اللہ نے ان کو لمبی زندگی دی، اور حکمت اور غرض و غایت یہ تھی کہ صحابہ میں جہاں کہیں اختلاف ہو جائے، آپ اندازہ کریں کہ یہ عورتیں ہیں، اور آج کا جو مغربی معاشرہ ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ عورت کو حقوق ہم نے دی ہیں۔ یہ 100 سال قبل انہوں نے عورت کے شخص ہونے کا حق ماننا ہے، اس کے بعد تعلیم کا حق، اس کے بعد ووٹ کا حق۔ ابھی بھی امریکہ جیسے ملک میں بھی عورت کو سربراہ نہیں بننے دیتے، اور الیکشن نہیں جیت پاتی جنس کی وجہ سے، اور یہاں پہ 1400 سال قبل امت کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ ان دو عظیم خواتین کا انتخاب کر رہا، گویا استاد ہیں، صحابہ کی استاد ہیں، اور صحابہ بڑے بڑے ان کے سامنے زانو تلمس کو طے کر رہے ہیں۔ جہاں کہیں پیچیدہ فقہی مسئلہ پھنس گیا، حتیٰ کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو فقیہ، جن کو فقیہ امت بھی کہتے ہیں، مفسر قرآن بھی کہتے ہیں، انہوں نے کئی معاملات کے اندر رجوع کیا ہے ان دو ازواج سے کنسلٹ کر کے، فتویٰ دے دیا۔ بعد میں ام سلمہ نے کہا یہ ایسے نہیں ہے، رجوع کر لیا۔ بعد میں امی عائشہ نے کہا ایسے نہیں ہے، رجوع کر لیا۔ بڑے بڑے جید صحابہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کے فتوے کو ایک ایسی حیثیت دیتے تھے کہ اپنے موقف کو بدل لیتے، جیسے کہ بعض صحابہ کے مابین جب اختلاف ہو گیا کہ اللہ کو دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست جاگتی آنکھوں سے، تو امی عائشہ نے کیا جملہ کہا تھا؟ خدا کی قسم اس شخص نے جھوٹ بولا جس نے کہا رسول اللہ نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا۔ یہ کوئی صحابہ کا موقف بن گیا۔ تو امی عائشہ نے اس وقت یہ قسم کھا کے کہا تھا کہ جاگتی آنکھوں سے جس شخص نے کہا رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان باندھا۔ آپ یہ دیکھیں، اگر حضرت عائشہ کا اس وقت فتویٰ نہ ہوتا تو یہ مسئلہ صحابہ میں مختلف فی چلتا آتا کہ جی بعض کا یہ موقف تھا بات، لیکن امی عائشہ نے جب یہ فتویٰ دے دیا سارے صحابہ نے رجوع کر لیا، اجماع امت ہو گیا۔ اسی وقت کسی صحابی نے پھر یہ نہیں کہا کہ امی عائشہ غلط کہتی، اور امی عائشہ نے اور بعض صحابہ نے پھر اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ موضوع فقہی نوعیت کا، لیکن بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے حالت بیداری میں، نہ واقعہ معراج میں، نہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار کیا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے، اور وہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے بہترین خوبصورت شکل میں دیکھا۔ وہ جو کفارات وغیرہ کی حدیث ہے اس کے اندر یہ بات صراحت سے موجود ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی بہترین اور خوبصورت شکل میں دیکھا۔ گویا نبیوں کے خواب بھی حجت ہیں، نبیوں کے خواب بھی وحی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا، صحابہ نے اس دیکھنے سے مراد یہ لے لی کہ شاید حالت بیداری میں دیکھا تھا۔ تو امی عائشہ کے اس فتوے کے بعد اجماع امت ہو گیا کہ رسول اللہ نے جو دیکھنے کی بات کی ہے وہ حالت خواب میں کی ہے، کہ میں نے اللہ کو اس کی بہترین شکل میں دیکھا، اس سے مراد حالت خواب ہے۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی اس دنیا میں، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے باب میں بھی اللہ نے یہی تو کہا تھا
نہیں دیکھ پائے گا مجھے. ہاں وہ دیکھ پہاڑ کو اگر وہ کھڑا رہا تو دیکھ لے گا. گویا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کسی مخلوق میں یہ سکت نہیں رکھی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے. کسی مخلوق میں اگر وہ پہاڑ بھی برداشت کر لیتا تجلیات ربی کو تو شاید موسیٰ بھی دیکھ لیتے. لیکن وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کل قیامت کے دن چمکدار چہرے اپنے رب کا دیدار کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دیدار الہی نصیب فرمائے. اور یہی ایک مومن کی گرد و غایت حقیقت میں اگر آپ اپنے دل میں محسوس کریں تو رب کا دیدار کتنی بڑی نعمت ہے. میرا خالق، میرا مالک، سانسوں کو چلانے والا، خون کو چلانے والا، دھڑکنوں کو پیدا کرنے والا، جسم کی نشو و نما کرنے والا، زندگی کی نعمتوں سے مالا مال کرنے والا، حیات کی تمام اجزاء کو دینے والا وہ رب. ہر بندے کے دل میں، ہر مخلوق کے دل میں یہ ایک نیچرل اور فطری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے خالق کا دیدار کروں. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. ہر بندے کے دل میں یہ خواہش ہے اور یہ محبت ہوتی ہے، یہ فطری محبت ہے رب سے. اور رب سے محبت کرنی چاہیے. یہ ہمارے معاشرے میں غلط العام ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرتے ہیں لیکن ہم رب سے محبت نہیں کرتے. وہ رب جس نے پیدا کیا ہے. ہاں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سجدہ تو انسان زمین میں کرتا ہے لیکن سر اس کا رب کے قدموں میں چلا جاتا ہے. کتنا بلند ہو جاتا ہے انسان. وہ خالق، وہ مالک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں سب کو قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے. اور یہ وہ نعمت ہے، محدثین کا اس بات کے اوپر بھی اتفاق ہے، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے. ہم نے اس کو معمولی بات سمجھا. وہ خالق مالک جس نے کائنات کے ذرے ذرے ہر شے کو بنایا ایک دن اپنے حجابوں کو اٹھا دے گا. ایک دن بندہ اپنے رب کو دیکھ لے گا. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور محدثین کہتے ہیں یہ وہ نعمت ہے کہ جس کو پا جانے کے بعد جنتی بھی پکار اٹھیں گے اللہ اس نعمت نے جنت کی ہر نعمت کو ہیج کر کے رکھ دیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت سے بہرحال فرمائے.